ہم اور آپ آؤ سیکھیں ہم دین، ہم دین، ہم اور آپ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، اس وقت موجود ہیں بیریا ٹاؤن کراچی، اور یہاں سے آپ کے لیے ایک سلسلہ لے کے آئیں جس کا نام ہے ہم اور آپ مدری چینل کے ساتھ۔ اس میں دو سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ مقابلہ، مقصد مقابلہ نہیں، ہم کوشش کریں کہ ہم مدری چینل دیکھ کر بھی علم دین حاصل کریں، ہم کتابیں پڑھ کر بھی علم دین حاصل کریں، ہم مدنی قافلے میں سفر کر کے بھی علم دین حاصل کریں۔ اور دوسرا سیگمنٹ آپ کی ذہانت، اس میں مختلف شعبہ زندگی اور مختلف تاجروں سے ہم علمی گفتگو کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے ہم مقابلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مقابلے کی طرف بڑھیں اس سے پہلے ہمارے ساتھ اسلامی بھائی ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں۔ ہم اور آپ مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات، کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کے عزم، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کے عزم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ نظر وس سے محفوظ فرمائے، اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سلسلے کا نام ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ، سلسلے کا نام ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ۔
مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ دیکھ رہے تھے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ۔ اس میں سیگمنٹ ہے مقابلہ، اور ہمارے حاضرین میں سے دو اسلامی بھائیوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ہم اور آپ تجارت کرنا انبیاء کرام، صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سنت رہی ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تاجر اپنی تجارت میں سچائی اور امانت کو اختیار کرے، قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ تاجر کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے حاضرین میں سے دو کنٹیسٹنٹس کے درمیان مقابلہ ہوگا، ان کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا نام ہے اور کیا مصروفیت ہے؟ میرا نام محمد عمران ہے اور میں یہاں پر ایز اے سول انجینئر کام کر رہا ہوں بحیرہ ٹاؤن میں۔ جی جناب، ہمارے ساتھ عمران بھائی ہیں۔ ایک اور اسلامی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں اور کیا مصروفیت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عامر ہے، میں بحیرہ ٹاؤن کا رہائشی بھی ہوں اور بحیرہ ٹاؤن میں ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں۔ کراچی سے میرا تعلق ہے۔ جی ہمارے ساتھ عمران بھائی ہیں، عامر بھائی ہیں، ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے، تاجر کو کیسا ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا مال بیچنے کے لیے کثرت سے جھوٹی قسم کھانے سے بچو۔ یہ چیز وقتی طور پر تو فروخت کی معلوم ہوتی ہے، لیکن آخر کار کاروبار سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تجارت میں یہ نعرہ لگانا کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، یہ قطعاً تجارت کی روح اور اسلاف کی تربیت کے خلاف ہے۔ تاجر کے لیے ایک اہم وصف حسن اخلاق بھی ہے۔ تاجر کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے اور اپنے اہل خانہ کی ضروریات کی تکمیل کے لیے حلال رزق کے ذرائع اختیار کرے۔ اگر اپنے پاس موجود صحیح مال میں سے کوئی عیب پیدا ہو گیا ہو تو اسے گاہک سے نہ چھپائے، ورنہ ظالم اور گناہ گار ہوگا۔ تجارت کرنے والا جعلی اور اصلی نوٹوں کو پہچاننے کا طریقہ سیکھے اور نہ خود جعلی نوٹ لے اور نہ کسی کو دے۔ اگر کوئی جعلی نوٹ دے جائے اور دینے والے کا پتہ نہیں تو وہ کسی اور کو نہیں دینا چاہیے۔ وزن کم کرنے اور ناپنے میں دھوکہ نہ کرے، بلکہ پورا تولے اور پورا ناپے۔ ہمیں چاہیے کہ رزق حلال کے حصول کے لیے کاروبار میں ان کے حصول کو اپنائے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے ملا ہے۔ ہمارے ساتھ عمران بھائی ہیں، عامر بھائی ہیں۔ جی عمران بھائی شروع کریں۔ اگر کسی تاجر کے پاس کوئی گاہک اسے کوئی جعلی نوٹ دے جاتا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ نوٹ آگے کسی دوسرے جو ہے کسٹمر کو نہ دے، اپنے پاس رکھ لے۔ جی اگر کوئی جعلی نوٹ دے جائے اور دینے والے کا پتہ نہیں چلا تو وہ کسی اور کو نہیں دینا چاہیے۔ جی عامر بھائی۔ فروخت کو تو مال ہر قسم کا فروخت ہو جاتا ہے، اور ایسا مال جس کے لیے جھوٹ بولا جائے وہ بذات خود اس ٹائم ہمیں منافع بخش لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ فروخت ہو رہا ہوتا ہے جھوٹ بول کے، لیکن اس کے جو مرکات ہوتے ہیں بعد میں نقصان دہ ہوتے ہیں اور اس کا ہمارے پورے خاندان پہ اثر پڑتا ہے ان چیزوں کا، جھوٹ بولنے کا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں کاروبار میں جھوٹ سے پرہیز کریں اور اپنی چیز کو سچ بول کر فروخت کریں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا مال بیچنے کے لیے کثرت سے جھوٹی قسم کھانے سے بچو۔ یہ چیز وقتی طور پر تو فروخت کی معلوم ہوتی ہے، لیکن آخر کار کاروبار سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ عمران بھائی ہیں۔ جی عمران بھائی۔ تاجر کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ وہ جعلی نوٹ، جیسا کہ آج کل ملک میں ہے، وہ جعلی نوٹوں کی پہچان اس کو ضروری ہے کہ وہ اس کی پہچان اس کو ہو کہ جعلی اور اصلی نوٹوں کی اس کو پہچان کرنی چاہیے۔ جی تجارت کرنے والا جعلی اور اصلی نوٹوں کی پہچان کا طریقہ سیکھے اور نہ خود جعلی نوٹ لے اور نہ کسی کو دے۔ جی عامر بھائی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پیسے کا دیکھنا ہے کہ کون سے ذرائع سے یہ پیسہ آ رہا ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ آ رہا ہے آنے دو اور ہم غفلت میں پڑ جائیں، اور اس غفلت کا اثر صرف ہماری ذات سے منحصر نہیں ہے، ہمارا پورا خاندان، پورا معاشرہ اس پہ منحصر ہوتا ہے۔ جی تجارت میں یہ نعرہ لگانا کہ پیسہ چاہے جیسا ہو، یہ قطعاً تجارت کی روح اور اسلاف کی تربیت کے خلاف ہے۔ جی عمران بھائی۔ وزن کرتے وقت تاجر کا فرض بنتا ہے کہ وہ وزن پورا کرے، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرے، یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ جی وزن کرنے اور ناپنے میں دھوکہ نہ کرے، بلکہ پورا تولے اور پورا ناپے۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جی عامر بھائی۔ ایک اچھے تاجر کی پہچان اس کا اخلاق ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاق کو بہترین رکھیں۔ ماشاءاللہ۔
تاجر کے لیے ایک اہم وصف حسن اخلاق کا پیکر ہونا ہے. جی عمران بھائی. ہمیں چاہیے کہ رزق کے حلال کے حصول کے لیے ہمیں وہ طریقے اپنانے چاہیے جو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. ان طریقوں پہ چلتے ہوئے ہم اپنا رزق کے حلال کمائیں. سبحان اللہ. جی عامر بھائی. ہر چیز کو دیانتداری کے ساتھ اللہ کی توکل کے اوپر، اللہ کی یقین کے اوپر اپنے کاروبار کو جب ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں اور رحمتیں عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. تاجر کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے اور اپنے اہل خانہ کی ضروریات کی تکمیل کے لیے حلال رزق کے ذرائع اختیار کرے. جی ہمارے ساتھ عامر بھائی، عمران بھائی ہیں. یہ دونوں بہت اچھے انداز سے مقابلہ جیت چکے ہیں. جی چلیں جی ہمارے ساتھ عمران بھائی ہیں. ایک رسالہ دیا جا رہا ہے، تسبیح، عطر اور مسواک دی جا رہی ہے، اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. جی ہمارے ساتھ عامر بھائی ہیں. ایک رسالہ دیا جا رہا ہے اور مسواک، عطر، تسبیح اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے. چلیں جی عامر بھائی، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیں. میں عامر بحریہ ٹاؤن کراچی کی طرف سے آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت اصلاحی پروگرام جو ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں ترتیب دیا. اور عبد الرحمن بھائی، میں آپ کی بڑی خوبصورت انداز، آپ کا بیان اس پروگرام کو کرنے کا، اور اس کے تمام انجینئرز، اس کے تمام جو لوگ اس پروگرام کو کرنے میں شریک ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں بحریہ ٹاؤن کراچی کی طرف سے. اور آپ لوگ ایسے پروگرام بحریہ ٹاؤن اور کراچی کے تمام علاقوں میں سجاتے رہیں اور اصلاحی پروگرام ہمارے بچوں کو پہنچاتے رہیں. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ لوگوں کو اور استطاعت دے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. آئیے مقابلے کی طرف بڑھتے ہیں. ہم اور آپ. جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنائی گئی ہے. اس میں وہ نعمتیں ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جنت میں صرف اس کے فرما بردار بندے جائیں گے. جنت کی فضیلت اور شان و عظمت قرآن مجید اور بے شمار احادیث طیبہ میں بیان کی گئی ہے. ہمارے حاضرین میں سے دو کنٹیسٹنٹس کے درمیان مقابلہ ہوگا. ان کی طرف بڑھتے ہیں. اس سے پہلے ہمارے ساتھ ہمارے نگران موجود ہیں. بہت ہی پیارے اسلامی بھائی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، بحریہ ٹاؤن کراچی کے نگران بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، بیانات بھی کرتے ہیں. بحریہ ٹاؤن کراچی میں دینی کام کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، اس حوالے سے معلوم کرتے ہیں. آئیے ہم رفاقت بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی. دعوت اسلامی کے بانی، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، اس صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں مدنی مقصد عطا فرمایا ہے. وہ مدنی مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اس مدنی مقصد کے تحت الحمدللہ دعوت اسلامی کے 80 ڈپارٹمنٹ کے تحت پوری دنیا میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت بحریہ ٹاؤن میں بھی دینی کام جاری ہے. مختلف شعبہ جات اور 12 دینی کاموں میں الحمدللہ رب العالمین بحریہ ٹاؤن میں دعوت اسلامی کی خدمات اور کوششیں جاری ہیں. اس وقت بھی ہم بحریہ ٹاؤن میں ہیں اور دینی کاموں کا مرکز الحمدللہ یہاں ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہے. اور الحمدللہ مختلف شعبہ جات 12 دینی کاموں کے حوالے سے ایکٹیو ہیں. آپ تمام بھی دعا کریں کہ اللہ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے. اللہ مزید عروج بلندی عطا فرمائے. ہم مقابلے کی طرف بڑھتے ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. ہم اور آپ. ہمارے حاضرین میں سے دو کنٹیسٹنٹس موجود ہیں. ان کی طرف بڑھتے ہیں. ان سے نام پوچھتے ہیں، کیا مصروفیت ہے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا نام ہے اور کیا مصروفیت ہے. میرا نام اسد وقاص ہے اور میں آئی ٹی کے شعبے سے ریلیٹڈ ہوں اور ادھر ہی بحریہ ٹاؤن میں میرا آفس ہے. تو یہی مصروفیات ہیں. جی ہمارے ساتھ اسد بھائی ہیں. ایک اور اسلامی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. ان سے نام پوچھتے ہیں، کیا مصروفیت ہے. میرا نام سہیل بٹی ہے اور میں بحریہ ٹاؤن کراچی میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں. جی ہمارے ساتھ سہیل بھائی ہیں، اسد بھائی ہیں. ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے. جنت کا کچھ تعارف بیان کیا جائے گا.
जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों और मुश्क गारे से बनी हैं। जन्नत में 100 दर्जे हैं, हर 2 दर्जों में वो मुसाफत है जो आसमान और जमीन के दरमियान है। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे हर एक अपने अमाल की मिकदार से मर्तबा पाएगा और अल्लाह ताला के फजल की कोई हद नहीं। जन्नतियों को दुनिया के 1 हफ्ते की मिकदार के बाद इजाजत दी जाएगी कि वो अपने परवरदिगार की जियारत करें। जन्नतियों के ना लिबास पुराने पड़ेंगे ना इनकी जवानी फना होगी। दुनिया की आला से आला शे को जन्नत की किसी चीज के साथ मुनासिबत नहीं। जन्नत में 4 दरिया हैं, एक पानी का, दूसरा दूध का, तीसरा शहद का, चौथा पाक शराब का। फिर इनसे नहरें निकलकर हर एक जन्नती के मकान में जारी हैं। जन्नती सब एक दिल होंगे, इनके आपस में कोई इख्तिलाफ व बुग़्ज़ ना होगा। जन्नत में नींद नहीं कि नींद एक किस्म की मौत है और जन्नत में मौत नहीं। जन्नती बाहम मिलना चाहेंगे तो एक तख्त दूसरे के पास चला जाएगा। जन्नतियों को जन्नत में हर किस्म के लजीज से लजीज खाने मिलेंगे, जो चाहेंगे फौरन उनके सामने मौजूद होगा। जन्नत में किस्म किस्म के जवाहिर के महल हैं, ऐसे साफ और शफाफ के अंदर का हिस्सा बाहर से और बाहर का अंदर से दिखाई देता है। हमारे साथ असद भाई और सोहेल भाई हैं, इनके दरमियान मुकाबला हो रहा है। जी असद भाई शुरू करें। जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों से बनी हुई हैं और मुश्क के गारे से बनी हुई हैं। सुभान अल्लाह। जी सोहेल भाई। जन्नत में 4 दरिया हैं, एक पानी का, दूसरा दूध का, तीसरा शहद का और चौथा पाक शराब का। इसमें से नहरें निकलकर हर एक जन्नतियों के घर में जा रही हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी असद भाई। जन्नत में 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जों के दरमियान मुसाफत जैसे जमीन और आसमान की मुसाफत है। सुभान अल्लाह। जन्नती बाहम एक दिल होंगे, इनके आपस में इख्तिलाफ व बुग़्ज़ नहीं होंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है सोहेल भाई। जी असद भाई। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो अपने आमाल की मिकदार के हिसाब से मर्तबा पाएंगे और अल्लाह ताला के फजल की कोई हद नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी सोहेल भाई। जन्नत में नींद नहीं, नींद एक किस्म की मौत है और जन्नत में मौत नहीं होगी। सुभान अल्लाह। जी असद भाई। जन्नतियों को जन्नत में 1 हफ्ते की मिकदार के बाद इजाजत दी जाएगी कि वो अपने रब की जियारत करें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी जन्नत में अगर कोई किसी से मिलना चाहेगा तो एक तक दूसरे तक के पास चला जाएगा। सुभान अल्लाह। जन्नती बाहम मिलना चाहेंगे तो एक तख्त दूसरे के पास चला जाएगा। जी असद भाई। जन्नतियों के ना लिबास पुराने पड़ेंगे ना उनकी जवानी को फना होगी। सुभान अल्लाह। जी सोहेल भाई। जन्नत में लजीज लजीज खाने होंगे और जो चाहेंगे वो आगे फौरन मौजूद होंगे। सुभान अल्लाह। जन्नतियों को जन्नत में हर किस्म के लजीज से लजीज खाने मिलेंगे, जो चाहेंगे फौरन उनके सामने मौजूद होगा। सुभान अल्लाह। जी जनाब, हमारे साथ असद भाई हैं, सोहेल भाई हैं, दोनों का एक एक पॉइंट बाकी है। देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। दुनिया की आला से आला शय को जन्नत की किसी शय के साथ कोई मुनासबत नहीं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जी सोहेल भाई। जन्नत में किस्म किस्म के जौहर के महल होंगे, ऐसे शाफो शफाफ के अंदर का बाहर से और बाहर का अंदर से दिखाई देगा। सुभान अल्लाह। जन्नत में किस्म किस्म के जवाहिर के महल हैं, ऐसे साफ और शफाफ के अंदर का हिस्सा बाहर से और बाहर का अंदर से दिखाई देगा। हमारे साथ सोहेल भाई और असद भाई हैं, ये दोनों बहुत अच्छे अंदाज से मुकाबला जीत चुके हैं। जी हमारे साथ असद भाई हैं। असद भाई को एक रिसाला दिया जा रहा है, एक इतर, एक मिसवाक, एक तस्बीह और एक तोहफा दिया जा रहा है। माशाअल्लाह। जी हमारे साथ सोहेल भाई हैं। सोहेल भाई को एक रिसाला दिया जा रहा है, एक इतर, एक मिसवाक, एक तस्बीह और एक तोहफा दिया जा रहा है। जी आपने हमारे साथ रहना है। आइए हम मजीद एक और मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं। हमारे हाजरीन में से मदनी कंप्यूटर मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं। हमारे होंगे सवालात और मदनी कंप्यूटर के होंगे जवाबात।
जानशीन अमीर अहले सुन्नत का असल नाम क्या है? जानशीन अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया का असल नाम अहमद है। जानशीन अमीर अहले सुन्नत का उर्फी नाम क्या है? आपका उर्फी नाम उबैद रजा है। जानशीन अमीर अहले सुन्नत की कुनियत क्या है? आपकी कुनियत अबू सद है। जानशीन अमीर अहले सुन्नत की विलादत कहाँ हुई? बाबुल मदीना कराची में। जानशीन अमीर अहले सुन्नत ने दरस निज़ामी आलिम कोर्स कब मुकम्मल किया? 2005 में दावत इस्लामी के जामिअतुल मदीना से दरस निज़ामी यानी आलिम कोर्स मुकम्मल किया। जानशीन अमीर अहले सुन्नत दावत इस्लामी की दीनी कामों के सिलसिले में किन मुमालिक का सफर कर चुके हैं? जानशीन अमीर सुन्नत मुमालिक में सफर कर चुके हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, यूके, तुर्की, अरब शरीफ। सुभान अल्लाह। जी हमारे साथ मदनी कंप्यूटर हैं, इनको भी तोहफे दिए जा रहे हैं। एक रिसाला दिया जा रहा है, एक मिसवाक, इत्तर और तस्बीह दी जा रही है और एक तोहफा दिया जा रहा है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला आप देख रहे थे हम और आप मदनी चैनल के साथ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम और आप आओ सीखें हम दीन